السلام علیکم بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں درجہ دہم کا سبق نمبر 4 سیاہ روشنی۔ اپنی اردو کی درسی کتاب سامنے رکھیں۔ سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالا، روشنی ہم جانتے ہی ہیں۔ سیاہ روشنی مزید اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلی بات سے۔ سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا گیا ہے۔ وسیلہ جس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، ظفر یعنی کامرانی، کامیابی۔ یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وسیلہ ظفر یعنی کامیابی کا ذریعہ، یعنی اس سے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ماحول کو چھوڑ کر دیگر مقامات کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ مختلف علاقوں، لوگوں اور زبانوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ آب و ہوا، رہن سہن اور زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور تہذیب و تمدن کے فرق کو دیکھ کر اس کی فکر و نظر میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی مقام، وہاں کی زبان، وہاں کا رہن سہن، وہاں کے طور طریقے، وہاں کا کھان پان سمجھا جائے، اسے دیکھا جائے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہمیں وہاں کی معلومات حاصل ہوگی۔ ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گا۔ اسی طرح جان پہچان مصنفہ پروین شیر کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، گھرانہ جو تھا علمی گھرانہ تھا۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے کینیڈا میں حاصل کی اور وہیں کی شہریت حاصل کر لی، فی الحال میں وہیں مقیم ہیں۔ مصنفہ نے شاعری کے علاوہ مصوری میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی ہیں۔ انہیں بین الاقوامی سطح پر ان کے فن کے متعلق انعامات بھی مل چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ موسیقی اور سیاحت سے بھی لگاؤ رکھتی ہیں۔ ان کا سفر نامہ چند سیپیاں سمندروں سے اردو اور دیگر زبانوں میں شائع ہوا ہے۔ کرچیاں نہال دل پر سحاب جیسے اور چہرے گل دھواں دھواں سا ان کے شعری مجموعے ہیں۔ سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ طیارہ اپنے آہنی پروں کو پھیلائے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ طیارہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، آہنی لوہے کا، زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ زمین کے سپاٹ، یہاں کے جو ہے حرف جار ہیں، جار کا مطلب ایسے پڑوس کے ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی، پھر دور تک پھیلے ہوئے رن وے سے ایک لمبی جست لگا کر وہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا۔ رن وے جس طرح بس کے لیے سڑک ہوتی ہیں، ٹرین کے لیے پٹریاں ہوتی ہیں، اسی طرح ہوائی جہاز جب جست لگاتا ہے، جب اس کی شروعات ہوتی ہے اڑان بھرنے کی، تو اس سے پہلے وہ رن وے پر چلتا ہے، بعد میں تیزی لے کے جست لگاتا ہے۔ جست لگانا، چھلانگ لگانا۔ اوپر اور اوپر زمین دور ہوتی جا رہی تھی، زمین دور ہوتی جا رہی تھی۔ زمین جو ہے یہاں مبتدا ہے، دور ہوتی جا رہی تھی یہاں خبر ہے۔ اسی طرح جس طرح انگریزی کے جملوں میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پوچھتا ہے، یہاں سبجیکٹ جو ہے زمین ہے اور پریڈیکیٹ دور ہوتی جا رہی تھی ہے، جسے ہم خبر کہتے ہیں۔ اور چھوٹی پروین اپنی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے اتنی بڑی زمین کو اتنی چھوٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ زمین جس پر انسانی وجود ایک ذرہ ہے، وہی اب خود ذرہ بنتی جا رہی تھی۔ جی ہاں بچوں، ہم جب زمین پر رہتے ہیں تو ہم ذرے کے مانند نظر آتے ہیں، کیونکہ زمین بہت وسیع و عریض ہے، لیکن جب ہم اسی زمین کو آسمان مانتے ہیں تو یہ زمین جو ہے ذرہ کے مانند نظر آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ طیارہ بادلوں کا نم سینہ چیرتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لاپتہ ہو گئی تھی، جس سے دور یہ ایک نیا جہان تھا، یہ خلاؤں کا جہان تھا، پر اسرار، خاموش آوازوں کی گونج جسے پروین سن رہی تھی۔ زمین سے دور
उस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक तिफलाना ख्वाहिश थी खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने। आज वो तैयारे में उड़ रही थी और ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिससे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, जहाँ का माजी बरदनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्करा रही थी। बर्बरियत जुल्म ज़्यादती। जी हाँ बच्चों, मुसन्निफ़ा ने जो लिखा है ये हकीकत है कि आज भी काले और गोरे, आला और अदना, अमीर और गरीब का फ़र्क आज भी लोग महसूस करते हैं। फ़र्क किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। परवीन ख़यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहानिसबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीके हयात वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थी। जोहानिसबर्ग अफ्रीका का एक बड़ा शहर है। शरीके हयात ज़ेर इजाफ़त वाली तरकीब हैं। उनके शौहर वारिस और बेटे फराज का नाम लिखा गया है। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थीं। बोझल होना, नींद को आना, आंखें बंद होना। जब उसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चूंटियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी। बहुत उम्दा मिसाल पेश की हैं। जिस तरह ज़मीन पर, दीवार पर हम चूंटियों को देखते हैं किसी कतार बनाए हुए चलती है, इसी तरह आसमान से जब मुसन्निफ़ा ज़मीन को देख रही थी, सड़कों पर गाड़ियाँ जो हैं चूंटियों की मानी नज़र आ रही थीं। और आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी डिब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। इसी तरह आसमान से जब वो इमारतों को देख रहे थे तो डिब्बियों की मानी नज़र आ रही थी। छोटी छोटी डिब्बियाँ मुब्तदा हैं, आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। ख़बर है ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। वो उस सरज़मीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरज़मीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। मखलूत जुमला है बच्चों। वो सरज़मीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। पहला जुमला दूसरे जुमले पर मुनासिर है, अपना माना पूरा नहीं दे रहा है। उसकी हल्की सी पहचान है कि। आगे बढ़ते हैं। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नरम सुनहरी किरणों की चादर जोहानिसबर्ग पर फैलाए हुए था। सुबह का सूरज तरकीब इजाफ़ी वाली तरकीब हैं। अगर पूछे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारा इससे पहले की लाइन में गुजरा है, ज़मीन का सीना, ये भी तरकीब इजाफ़ी है, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं पूछा तो। आज परवीन के कदम उस सरज़मीन पर थे जहाँ कितनी ही यादों की बाज़-ए-गश्त थी। बाज़-ए-गश्त, आवाजाही, आना जाना जिसे कह सकते हैं। वो ख़यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी, एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था, लहराता नज़र आया। फराज उसकी तरफ बढ़ा और उस शख्स ने खुश आमदीद कहकर अपना तारुफ कराया। वो नरम गुफ्तार, खुश मिजाज शख्स केनन था, परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर। सीधा सादा, नेक और नरम दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल और दिमाग पर मुसल्लत रहता है। दिल और दिमाग वाव अतफ वाली तरकीब हैं। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहां उनकी अक्सरियत होती है, लेकिन अब उसे इस खौफ पर हंसी आ रही थी। केनन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जम गफ़ीर उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसां हैं। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। केनन के साथ
اس کے گروپ کے 11 سیاح وین میں بیٹھ گئے تھے۔ جی ہاں بچوں، اس جملے پر اگر کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، قاتل نہیں ہوتا، بلکہ حالات کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا تو کسی میں تمیز نہیں کی، سب یکساں ہیں، بنیادی طور پر سب یکساں ہیں۔ کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے۔ جہاں امیری ہوتی ہے تو وہاں عیش و آرام ہوتا ہے، لیکن جہاں غریبی ہوتی ہے، کھان پان کے لیے کچھ نہیں ملتا، روزی روٹی حاصل نہیں ہوتی، تو اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے، لیکن کام بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ اپنی آپ کی بقا کے لیے وہ جرائم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری پر اتر آتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ اس طرح کے راستوں پر پڑ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وین جوہانسبرگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، ہوٹل وانڈرز کی طرف۔ کینن ہاتھ میں مائک پکڑ کر اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز وین میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جوہانسبرگ میں ساؤتھ افریقہ کا سب سے پرانا اسکول ہے جو 1895 میں تعمیر ہوا تھا۔ نیلسن منڈیلا کے دونوں مکانات یہیں ہیں۔ نیلسن منڈیلا جو کہ افریقہ کے پریزیڈنٹ ہو گزرے ہیں۔ جس طرح ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، ہندوستانی غلام تھے، اسی طرح جنوبی افریقہ میں بھی انگریزوں نے افریقن لوگوں کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ وہاں کی 90% آبادی جو تھی کالے لوگوں پر مشتمل تھی، اور انگریز جو تھے 10% ہی تھے جو ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ وہاں نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی نسلی امتیاز کو دور کرنے کے لیے اور غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نیلسن منڈیلا، جو کہ نیلسن رولی لا منڈیلا تھا ان کا پورا نام، جو 18 جولائی 1918 کو پیدا ہوئے تھے، انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے گوروں سے لڑائی شروع کی تھی۔ وین میں بیٹھے ہوئے سیاح کینن سے سوالات کر رہے تھے اور وہ جوابات دے رہا تھا۔ جوہانسبرگ میں سونے کی کان کا پتہ جارج واکر اور جارج پریسن نے لگایا تھا۔ سونے کی کان، جی ہاں بچوں، ترکیب اضافی ہیں۔ اگر یہ جملہ آیا اور اس نے کہا کہ ترکیب اضافی پہچان کر لکھیے، تو آپ سونے کی کان لکھ سکتے ہیں۔ اس جملے پر اگر غور کر دے تو سونا اسم ہے، کان اسم ہے، درمیان میں کی آیا ہے، کا کی کے۔ سونے کی کان، لوہے کی کان، سونار کی دکان، اس طرح سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ قدرتی وسائل کی وجہ سے دولت مند ہو گیا کیونکہ یہاں سونے اور ہیرے کے ذخائر ہیں۔ یہاں گوروں کی آبادی 10% ہے۔ یہاں موسم سرما جولائی سے شروع ہو جاتا ہے۔ کینن بولتا جا رہا تھا۔ موسم سرما زیر اضافت والی ترکیب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پروین وین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مکئی کے کھیت کے رنگوں سے سرور حاصل کر رہی تھی اور کینن کی آواز سے علم کے موتی چن رہی تھی۔ علم کے موتی چننا، معلومات میں اضافہ کرنا۔ سویٹو کی سڑکوں پر صبح کی نرم دھوپ اپنے سنہرے پروں کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ سویٹو کے تعلق سے ہم اگر جاننے کی کوشش کریں تو افریقہ کے کالے غریبوں کی نئی بستی کا نام ہے۔ اس کا لانگ فارم اگر دیکھیں تو ساؤتھ ویسٹرن ٹاؤن شپ اسے کہیں گے۔ سڑک کے کنارے رنگ ہی رنگ تھے۔ چھوٹے چھوٹے اسٹالوں میں فنکاروں کے فن چمک رہے تھے۔ مجسمے اور کرافٹ، مصوری اور
रंगीन पोशाक, फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फ़रोख्त मौजूद थीं। लोग मोल तोल कर रहे थे। परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। वैन का ड्राइवर योपा था। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी। सब सयाह बाहर निकलकर वैन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियाँ, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं गड़ों में जमा हुआ पानी, नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाज़ों पर चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़ और हर घर पर टीन की छत। ये इलाका जोहानिसबर्ग से 20 मील दूर है। इसे स्वेटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। अपार्थाइड इंग्लिश का लफ्ज़ है। इसका उर्दू माना है नस्ली इम्तियाज़। जी हाँ बच्चों, जब अंग्रेज़ों का अफ्रीका पर कब्ज़ा था तो अंग्रेज़ों ने इस इलाके में भेज दिया था। स्वेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के ज़र्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं। जी हाँ बच्चों, जमाल, हुस्न, शौक़ होता है कि खूबसूरती को देखा जाए और इत्मीनान हासिल किया जाए। हम इसीलिए घूमते फिरते हैं, सफ़र करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स परवीन शेर कहती हैं कि खुरदुरी बदसूरती की आगाही का नाम भी है। आगाही, जानना, मालूमात हासिल करना, जिसका माना है। जी हाँ, खूबसूरत तो है ये, साथ ही साथ बदसूरत भी है, जहाँ इंसानों पर इंसान जुल्म करते हैं। सयाहों ने स्वेटो में एक गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा जिसके दर व दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। दर व दीवार वाव अतफ वाली तरकीब हैं। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। हमसाए पड़ोसी। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। जी हाँ बच्चों, बयानिया जुमला है। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। साख्त के एतबार से ये मुफर्रद जुमला है और वैसे बयानिया जुमला है। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। इस जुमले पर गौर करें तो ये जुमले को और से जोड़ा गया है। ये मुरक्कब जुमला है। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। जैसे गलियां तंग होती हैं, चलने में दिक्कत होती हैं, लोग डरते हैं जाने के लिए, कहीं निकलने में या जाने में तकलीफ़ ना हो जाए। इसी तरह छोटी सी खिड़की थी, वो भी सहमी सहमी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था, नीम रोशन। रोशनी तो थी लेकिन आधी ही, नीम यानी आधा। छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। उस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थी। लड़की के नौउम्र खून में गम गुस्से की लहर नज़र आ रही थी। गम गुस्सा वाव अतफ वाली तरकीब है। परवीन का दिल, तरकीब इजाफी है बच्चों। परवीन का दिल, हर्फ जार भी कह सकते हैं। परवीन का दिल
اس بیزار لڑکی سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی کے قریب چلی گئی، سوال کیا، کیا تم یہیں رہتی ہو؟ اس نے بہت روکھا سا جواب دیا، یقیناً شاید اس نوجوان لڑکی کو جو صرف 16 سال کی تھی، 16 صفت عددی ہے، اپنے وجود، اپنے خاندان اور اپنے گھر کو نمائش کا سامان بنائے جانے کا شدت سے احساس تھا۔ سیاحوں کے لیے ان کی خستہ حالی، ان کی بے بسی ایک تفریح بن گئی تھی۔ دستور یہ تھا کہ سیاح ہمیشہ اس گھر کی غربت کا نظارہ کر کے انہیں کچھ اجرت دے دیتے جس سے گھر کے افراد کو کھانا نصیب ہوتا تھا۔ دستور یہ تھا کہ سیاح ہمیشہ اس گھر کی غربت کا نظارہ کر کے انہیں کچھ اجرت دے دیتے جس سے گھر کے افراد کو کھانا نصیب ہوتا تھا۔ دستور یہ تھا کہ جملہ جو ہے ادھورا ہے، اگلا جملہ جو ہے معنی مکمل دے رہا ہے، یعنی پہلا جو جملہ ہے دوسرے پر منحصر ہے۔ اس طرح کے جملے کو مخلوط جملہ کہیں ساخت کے اعتبار سے۔ تمام سیاح بے نیازی سے اس گھر کے رہنے والوں کی کٹھن زندگی کو تفریحی نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گئے تھے، کچھ پیسے دے کر، جو ایک رسم تھی، مگر زندگی کے یہ تضاد کی جمع ہے، تضادات، زندگی کے یہ تضادات پروین کے لیے معمہ تھے۔ سب سیاح اس گھر سے یوں باہر نکل آئے جیسے کوئی دلچسپ فلم دیکھ کر سنیما ہال سے باہر نکلے ہوں۔ ننگے پاؤں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی سیاحوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شاید ان کے لیے یہ لوگ عجوبہ تھے۔ ایک بچہ تقریباً 7 سال کا فراز کے قریب آ گیا اور اس نے بلا جھجک فراز سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ فراز کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کچے ذہن کے پختہ سوال نے پروین کو حیران کر دیا تھا۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں۔ جی ہاں بچوں، پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں، مخلوط جملہ ہے۔ پروین اس معصوم کے خواب کے متعلق سن کر حیرت زدہ تھی، کچھ اداس اسم کیفیت۔ اب تقریباً 20 بچوں کا جھنڈ سیاحوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ 20 صفت عددی ہیں، جھنڈ اسم مجموعہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کینن سے اجازت لے کر پروین نے ان بچوں کے لیے چاکلیٹ اور کھلونے خریدے۔ وہ باری باری ان میں یہ سوغات بانٹ رہی تھی۔ فراز نے ان بچوں سے باتیں شروع کی تو ایک جھنڈ چلا آیا اس کے ارد گرد، جیسے وہ ان کا پرانا دوست ہو۔ پروین کی آنکھیں فراز کی نرمی، رحم دلی اور انسانیت دیکھ کر نم ہو گئی۔ نرمی، رحم دلی اس میں کیفیت ہیں۔ فراز بھی بچوں کو کھلونے اور بسکٹ خرید کر دے رہا تھا۔ وہ ان کا ہیرو بن گیا تھا۔ وارث اپنے بیٹی کو فخر کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ زمانہ ماضی ہے بچوں، اگر پوچھا زمانہ ماضی لکھیں گے۔ پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ اگر اس جملے کے اوپر غور کریں تو پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جملہ اور سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، مرکب جملہ ہے۔ مسکراہٹ اس میں کیفیت ہے۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اس میں جو سرگرمیاں آئی ہیں ہم اسے دیکھتے ہوئے چلیں گے، جو آپ کے اسکرین پر آ رہی ہیں، اسے غور سے دیکھیں، سمجھیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں میں شیئر کریں۔ اگلا ویڈیو جلد ہی لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔